السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذلک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم خواتین و حضرات، سورۃ الصافات پارہ نمبر 23 آیات مقدسہ نمبر 62 تا 74 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ دروس میں ہم حزب اللہ کی سچی جماعتیں اور حزب الشیاطین شیطانی جماعتوں کا تقابلی جائزہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ جماعتیں جو اللہ کی ہیں ان کا مقام، ان کا ٹھکانہ، ان کی مہمان نوازی، اکرام، اعزاز کیا ہے؟ جنت النعیم علی سرر متقابلین۔ اور وہ شیطانی جماعتیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اللہ کی سچی جماعت کی مخالفت کی، یہ مکہ المکرمہ کے جو سردار ہیں، یہ دنیا میں بھی ناکام ہوئے اور آخرت میں بھی ناکام، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سورۃ یاسین کے آخر میں بھی ہم نے اصلوھا الیوم بما کنتم تکفرون ہذہ جہنم التی کنتم توعدون۔ یہ مسلسل اللہ ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں کہ جو جھوٹی جماعتیں ہیں، یہ جتھے بنے ہوئے ہیں، مافیا ہیں، جنہوں نے ظلم کا نظام قائم کیا ہوا ہے، انسانوں کی آزادی سلب کی ہوئی ہے، یہ دنیا میں بھی جہنم میں رہیں گے، آخرت میں، اور آخرت کی جہنم تو بڑی سخت ہے۔ ہم نے ان جہنمیوں کا پہلے مقام سنا، آج کی آیات میں ان کا کھانا پینا، ان کی حالت اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اذالک خیر نزلا، بھلا یہ بھی کوئی بہتر مہمان نوازی ہے؟ ام شجرۃ الزقوم، جو درخت ہوگا زقوم کا، یعنی جہنمیوں کو جو جہنم میں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی بڑی سخت ہو۔ اور ایک درخت ہے زقوم کا درخت، یہ زقوم کا درخت انا جعلناہا، بے شک ہم نے اس کو بنایا ہے، فتنۃ للظالمین، ہم نے اس کو رکھا ہے ایک آزمائش ظالمین، ظالموں کے لیے۔ یہ زقوم کا جو درخت ہے یہ ظالمین کے لیے، ظالموں کے لیے، شیطانی جماعتوں کے لیے بڑا سخت آزمائش۔ انہا شجرۃ، بے شک یہ جو درخت ہے تخرج، نکلتا ہے، فی اصل الجحیم، دوزخ کی جڑ میں، جہنم کی جڑ سے یہ درخت نکلتا ہے۔ جیسے جہنم میں آگ ہی آگ ہے، اور آگ جہنم کی کتنی سخت ہے، اس کی کتنی شدت ہے، یہ تو احادیث میں منقول ہے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے جو جہنم کی یا آگ کی جڑ سے ایک چیز نکلتی ہے وہ کتنی سخت ہوگی۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، سبحان اللہ۔ اللہ تو یہاں اشارے فرما رہے ہیں
ہمیں سمجھانے کے لیے آج کے دور کے حوالے سے اس کا جو خوشہ ہے اس درخت کا جس کی جڑ جہنم میں ہے، آگ میں، اور اس کا جو خوشہ ہے وہ ایسے ہے گویا رؤوس الشیاطین، شیطان کا سر ہوتا ہے، جیسے بڑے بڑے دیو ہیکل شیطان ڈرونی شکلوں والے، اس طرح کا سر ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، بس وہ کھائیں گے اس میں سے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، بس وہ بھریں گے اس میں سے اپنا پیٹ، اس درخت سے کھائیں گے، زقوم کا جو درخت ہے، اور اسی طرح اور جو بڑی سخت چیزیں ہیں جہنم کی وہ کھائیں گے، اس سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ اور جب پیٹ بھریں گے، جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کو پھر پیاس لگتی ہے، پانی کی طلب ہوگی، اور پھر کھانا بھی بڑا شدت کا ہو۔ ثم ان لهم علیہا لشوب من حمیم، پھر جب ان کو پیاس لگے گی تو جہنم کا جلتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا، جو جہنم کا جلتا ہوا پانی ہے، ابلتا ہوا پانی، جوش مارتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ان کی کیا حالت ہوگی۔ احادیث میں آتا ہے ان کی آنتڑیاں، ان کے اندر کا پورا سسٹم جل جائے گا، باہر آ جائے گا، عجیب منظر ہوگا۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر ان کو لے جایا جائے گا، لٹایا جائے گا آگ کے ڈھیر کی طرف، جہنم کی طرف۔ جب وہ کھائیں گے، پئیں گے، انتڑیاں تباہ ہو جائیں گی، جسم باڈی تباہ ہو جائے گی، پھر دوبارہ ان کو اسی حالت میں لایا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر یہ عمل ہوگا۔ اللہ رب العزت بڑی خوبصورت ارشاد، گفتگو ارشاد فرمانے لگے ہیں، توجہ سے سنیے۔ انہم الفوا آباءہم، انہوں نے پایا اپنے باپ دادوں کو، ضالین، گمراہ، بہکے ہوئے، فہم علی آثارہم یہرعون، پس وہ انہی قدموں پہ، علی آثارہم، انہی نشانات پہ، یعنی اسی فکر پہ، یہرعون، دوڑتے ہیں۔ ان کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد جو گمراہ ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتے ہیں، ان کی فکر پہ رہنا چاہتے ہیں، ان کی سوچ پہ رہنا چاہتے ہیں، وہی شرک، کفر اور ظلم کی سوچ۔ یہاں سے ایک تاریخی تسلسل بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ جو باطل جماعتیں ہیں، شیطانی جماعتیں ہیں، ان کا بھی ایک تاریخی تسلسل، ان کے بھی بزرگ ہیں، آباء و اجداد ہیں جن کے پیچھے لگتے ہیں۔ میرے عزیزو دوستو، اسی طرح سچی جماعتوں کا بھی تاریخی تسلسل ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے وارث، نمائندہ، پھر جماعت صحابہ آپ کی وارث، اور آج تک اور قیامت تک ایک سچی جماعت ایسی رہے گی جو انبیاء کے وارث ہوں گے، جو حق اور سچ کے وارث ہوں گے، جو ہر دور میں اس اعلیٰ مشن پر جد و جہد کرتے رہیں گے، جو ہم سمجھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، جو ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بہک چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں، وہ بھی گمراہ ہو چکے ہیں۔ گویا یہ جھوٹے لوگ، جھوٹی جماعتیں، حزب الشیاطین ایک تاریخی تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے کے وارث ہیں اور ہر دور میں سچی جماعتوں کے مقابلے میں رہے۔ میرے عزیزو، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
فیہم منذرین، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ اپنی رہنمائی پر خاموش ہو جائے، نہیں، اللہ تو پورے کائنات کی ترقی چاہتے ہیں۔ اللہ تو انسان کو ترقی دے کر اپنا قرب دینا چاہتے ہیں، اپنی پہچان پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر انسانی سوسائٹیوں کو عدل کے نظام پر اس طرح قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ہر انسان دوسرے انسان کا دوست بن جائے، بھائی بن جائے، خیر خواہ بن جائے، ایک دوسرے کا معاون بن جائے، مل کے چلیں۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں، اس لیے اللہ ہر دور میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم بھیجتے رہے ہیں، فیہم، ان میں، ان تمام اقوام میں، منذرین، ڈر سنانے والے رسول۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، اب آپ یہ سارا تجزیہ جو اللہ نے پیش کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو منذر ہیں، جن کو ڈرایا گیا ہے، جن کے سامنے دعوت پیش کی گئی، ڈرایا گیا، لیکن وہ نہیں مانے، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ ہم نے یہ سن لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اس پہ توجہ کرنی ہے۔ اور آج کے دور میں بھی ہم نے سچ اور جھوٹ کی پہچان پیدا کرنی ہے، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ۔ اور پچھلے دروس میں بھی عرض کیا تھا کہ سچ ایک ہی ہے جس میں اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رٹ کو غالب کرنا ہے۔ جب اللہ کی رٹ غالب ہوگی تو فلسفہ توحید غالب ہوگا، جب اللہ کی رٹ غالب ہوگی تو انسانی حقوق غالب ہوں گے، غلامی ختم، ظلم ختم، کفر، شرک، نفاق ختم، اللہ کی توحید غالب، انسانی حقوق غالب، آزادی، ہر انسان آزاد ہے، صرف اللہ کا غلام ہے۔ انسانوں کے مابین جو معاشرہ تشکیل پائے گا وہ امن و امان کا ہوگا، محبت کا ہوگا، پیار اور اخوت کا ہوگا، معاشی خوشحالی ہوگی، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے، تعاون باہمی کی بنیاد پر معاشرے کی تشکیل ہوگی۔ یہ ہے جو اللہ کے رسول آئے منذر، اور انہوں نے آ کے جماعتیں تشکیل دیں۔ اس لیے آخری آیت میں اللہ نے فرما دیا الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے جو بندے ہیں، جو مخلص ہیں، جو چنے ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے چن لیا ہے، جو سچی جماعتیں ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ میرے عزیزو، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ اگلے رکوعات میں اللہ ان جماعتوں کا ذکر فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔